شام کے حالات کے بارے میں بتائیے کہ وہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جس طرح مجاہدین اور دین سے درد رکھنے والے بڑے خوش ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ مجاہدین کی فتح ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ ان کے پیچھے جو ہے پس پردہ کفریہ طاقتیں ہیں۔ اب حالات جب سنبھلیں گے، یہ جو پہلے کنٹرول تھا ایران کا، بشار الاسد کا، وہ جب ایک طرف ہوگا تو پھر یہ قوتیں سامنے آئیں گی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اظہار خیال کا موقع دیا۔ دیکھیں، شام ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر عرب ملک ہے، جہاں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، لیکن وہاں ایک عرصے سے جو ایک حکومت تھی، تقریباً نصف صدی سے، 50 سال کے لگ بھگ عرصے سے، وہ بڑی ظالم حکومت تھی، بڑی جابر حکومت تھی، اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کو وہاں پر بہت زیادہ ستم کا اور ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ جب عالم عربی میں عرب سپرنگ، جس کو عرب بہار بھی کہا جاتا ہے، وہ آیا، اور اس میں یہ ہے کہ عراق کا سقوط ہوا، یعنی اہل سنت سے حکومت لے لی گئی، صدام حسین کو قتل کیا گیا ایک مخصوص طریقے سے، اور دوسرے لوگوں کو لایا گیا، معمر قذافی کو قتل کیا گیا۔ یمن میں صورتحال خراب ہو گئی، اور جو ہے بہت سارے علاقوں میں، تو اسی میں بشار الاسد کے خلاف بھی کچھ لوگ سرگرم ہو گئے، لیکن وہ ڈٹا رہا، اور طویل عرصے تک اس کی حکومت رہی، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کو سراہتے تھے کہ یہ بڑی مضبوط حکومت ہے، اور انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ شکست سے بچ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت ساری قوتیں تھیں جو ان کے پشپناہی کر رہے تھے لوگ، اور ممالک اور بہت سارے جتھے، جن میں ایران سر فہرست تھا، اس کے علاوہ روس تھا، اور بہت ساری تنظیمیں جن کو ہم دہشت گرد تنظیمیں کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھی، اور وہ حد درجہ ظلم و ستم ڈھا رہا تھا وہاں کے لوگوں پر، جیلوں میں بند کر کے، اور ان کو اسی عرب بار کے بعد ہی زیادہ میرا خیال ان کی مظالم میں اضافہ ہوا۔ ہاں، اس کے بعد کہ ظاہر ہے کہ اب عراق میں سقوط ہوا، وہاں کے حکمران کو قتل کیا گیا، اور اسی طرح معمر قذافی جیسے طاقتور لوگوں کو تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن بالآخر اس کو جانا پڑا، اور وہاں کے جو لوگ ان کے مخالف تھے، اپوزیشن جن کو کہا جا سکتا ہے، وہ آ گئے۔ اب اس میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے آسانی سے، بلکہ عالمی طاقتوں کا منشا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آ جائے اور بشار کی حکومت ختم ہو جائے، اور یہ کوئی مجاہدین کی فتح نہیں ہے، کوئی اسلام کی فتح نہیں ہے، کوئی حق کی فتح نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت غلط بات ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ظلم ہو رہا تھا۔ ظلم کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ہو رہا ہو تو ہماری ہمدردیاں مظلوم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہماری خواہش اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس مظلوم کی دادرسی ہو، اور اس کو ظلم سے نجات ملے، وہ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، خاص طور پر اگر وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، اور بالکل بے گناہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ تو اہل سنت والجماعت کی خوشی تو ایک فطری بات ہے، دنیا بھر میں اگر وہ خوشی منا رہے، عرب دنیا میں، شام میں، یہاں پر، تو یہ ایک فطری بات ہے، اور اس پر کوئی ان کو طعنہ دینا، کوئی عار دلانا، یہ ایک بالکل غلط بات ہے۔ جہاں تک عالمی طاقتیں ہوتی ہیں تو عالمی طاقتوں کا دیکھیں کئی دفعہ ان کا کوئی گریٹ گیم ہوتا ہے، کوئی بڑے مقاصد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایسا کرتے بھی ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے حق میں جا رہے ہیں تو یہ تو ایک اچھی بات ہے۔ جیسے قیام پاکستان اور تقسیم ہند کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے بھی انگریز ہے، یعنی انگریز نے یہ تقسیم کی ہے، لیکن کن حالات سے مجبور ہو کر کی ہے، یہ پھر ایک الگ صورتحال ہے۔ اور اگر مجبور نہیں بھی ہوئے تو وہ تقسیم مسلمانوں کے حق میں جا رہی ہے، خاص طور پر جو یہاں کے مسلمان پاکستان میں جو آئے ہیں، یا یہ ہے کہ جو پہلے سے اس علاقے میں تھے،
ان کے حق میں ہے کہ ان کو انگریز سے اور ہندوؤں سے آزادی مل گئی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر عالمی طاقتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کے اپنے کچھ مقاصد ہیں تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ نہیں، یہ آپ کا حق تھا، آپ کو مل گیا، چاہے عالمی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، اور مستقبل میں جو بھی ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ برا نہیں ہوگا جتنا اب تک ہوتا رہا ہے۔ یعنی یہ بالکل کنفرم ہے کہ پیچھے ان کی کفریہ طاقتیں ہیں۔ کفری طاقتیں اس حد تک ہے نا کہ امریکہ اور روس کا تو ایک مقابلہ ہے، اور سرد جنگ کے بعد سے اب تک ان کے مفادات کا اور عالمی سیاست میں ان کا ایک مقابلہ ہے۔ تو یہاں اگر روس ان کا حامی تھا اور امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ دوسرے لوگ آ جائیں، تو اس حد تک ہے۔ اور یا پھر اگر اسرائیل بھی چاہتی تھی کہ یہ بشار کی حکومت ختم ہو جائے اور ہمیں شام کا کچھ حصہ مل جائے، یا کچھ اور مفادات اگر ان کے ہیں، یا حزب اللہ کو وہ نشانہ بنا رہے تھے، یا ایران کو اور ان کو، اور یہ ایک پورا جو ایک جمگٹھا تھا اور ایک جو یہ ہے کہ مجموعہ تھا، اس میں دراڑیں آ گئی اور ان کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کا بھی یہ منشا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مفادات اور آپ کے مفادات مشترک ہوں۔ جس آدمی کو امریکہ نہیں چاہتا ہے، بعض دفعہ ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے، جس کو اسرائیل نہیں چاہتے بعض دفعہ ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اس حد تک ہے۔